أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 72-73۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے نقلی مسلمانوں کا تذکرہ کیا، جعلی، فیک۔ پیچھے کیا کہا گیا تھا کہ جو اللہ اور رسول کی بات مانے گا وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ اور ولیوں کے ساتھ، اللہ کے دوستوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ اچھے لوگوں کی پہچان ہے۔ اب ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ نقلی مسلمان کون ہے، زبانی، سو کالڈ، ان کی پہچان کیا ہے؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، یقیناً، بے شک، نو ڈاؤٹ، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کس معاملے میں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم آتا ہے کہ یہ کام کرو، کوئی دین کی خدمت، کوئی اسلام کے دفاع اور ڈیفنس کی بات آتی ہے، جہاد کی بات آتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ وہ پیچھے رہ جاتے ہیں اور بہانے بناتے ہیں۔ گھر میں طبیعت خراب ہے، حالات مشکل ہیں، نہیں ہو سکتا ہے، یہ سب کس کی پہچان ہے؟ جعلی مسلمانوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک اور جگہ بتایا، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر، جو لوگ سچ میں اللہ کو اور آخرت کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے اور قیامت ہوگی، وہ تم سے گھر میں بیٹھ رہنے کی اجازت اور پرمیشن کبھی نہیں لے سکتے، بلکہ وہ تو اپنی جان اور مال لے کے حاضر رہتے ہیں۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، اب جب اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، اللہ کے لیے لڑنے کے لیے نکلتے ہیں، تو کبھی جیت ہوتی ہے، کبھی ہار ہوتی ہے۔ تو اگر تم پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی ڈیزاسٹر، کوئی وپتی آ جاتی ہے، مثلا ہار ہو گئی یا مسلمان مارے گئے، جیسے جنگ احد میں ہوا، تو کیا کہتے ہیں؟ قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے یقیناً میرے اوپر بڑا احسان کیا، بڑا احسان کیا، بڑا کرپا ہے اس کا۔ کیا؟ اذ لم اکن معہم شہیدا، کہ میں ان کے ساتھ نہیں گیا، میں ان کے ساتھ نہیں تھا، یہ میرے اوپر اللہ کا کیا ہے؟ احسان ہے، کیونکہ میں بھی رہتا تو میں بھی کیا ہو جاتا؟ مار دیا جاتا، قتل کر دیا جاتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے سورہ آل عمران میں کیا کہا کہ ان سے پوچھو، ان کو کہو کہ تم اپنے گھروں میں بھی اگر رہو گے، نہیں نکلو گے، تو جن کی موت جہاں لکھی ہے وہ موت کھینچ کر کے ان کو وہاں پہنچا دے گی، اور تم گھر میں رہ کے اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بولا۔ اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اس جنگ میں اللہ کا
फजल व करम, उसका एहसान, उसकी कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर। कैसे? यानी तुम्हारी जीत हो गई, माले गनीमत मिल गया। तो लयकूलन्ना, वो जरूर कहेंगे। क्या कहेंगे? या लैतनी कुन्तु माहुम, काश के मैं भी उनके साथ होता। तो मैं होता तो क्या होता? पैसा, माल, घोड़े, ऊंट मुझे भी मिलते जैसे ये लेकर के आ रहे हैं। फाफूज फौजन अजीमा, तो मैं भी बहुत बड़ी कामयाबी और सफलता हासिल कर लेता। ये किन लोगों की पहचान है? मुनाफिकीन और हिपोक्रेट्स की। उनकी नजर में बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता, बड़ा सक्सेस क्या है? पैसा मिल जाए, ऊंट मिल जाए, घोड़े मिल जाए। जबकि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने वाले अपनी कामयाबी किसमें समझते हैं? किसमें समझते हैं? अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने में सबसे बड़ी कामयाबी समझते हैं। और है, अल्लाह ने क्या फरमाया? वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, निकाह के मौके पर आप सुनते हैं ये आयत, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सेम वर्ड है। ये लोग क्या बोलते हैं? अगर जंग में माल मिल जाता, दौलत मिल जाती तो मैं कामयाब हो जाता। और अल्लाह ताला क्या बोल रहा है? वमन युतिइल्लाह व रसूलहू, जिसे तौफीक मिल जाए अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने की और उसके हुक्म पर दौड़ पड़ने की, फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, उसे सबसे बड़ी कामयाबी मिल गई, मिलेगी नहीं, मिल गई है। अब मैं आपको एक दो तीन वाकया सुनाता हूं कि ये कैसे, ये किरदार कितने डिफरेंट हैं, हमें जानना जरूरी है। क्योंकि अक्सर हमारे सामने भी ऐसे हालात आते हैं, जब अल्लाह की बात आती है, रसूल की बात आती है, तो लोग बहाने बनाते हैं, नहीं ये काम है, वो काम है, हालात ठीक नहीं। और जब अपने घर की बात आती है तो पूरा 24 घंटा हमारे पास टाइम होता है। हजरत, यानी जो करने वाले होते हैं वो हालात का बहाना नहीं करते हैं। जंगे तबूक में जो सबसे सख्त जंग थी, एक तरफ रोमन एम्पायर था, दूसरी तरफ मुसलमानों की छोटी सी बस्ती। 30,000 फौज लेके अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, उधर 1 लाख फौज थी। उस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ सहाबा आए कि हमारे पास सवारी नहीं, सवारी दे दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे पास भी नहीं। तो अल्लाह ताला कुरान में कहता है, तवल्लव व आयुनुहुम तफीज़ु मिनद्दम'i हज़नन अल्ला यजिदु मा युनफ़िक़ून। वो इस हाल में अपने घरों को गए कि उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे कि वो अल्लाह के लिए खर्च करने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास, इसलिए रो रहे थे कि काश हमारे पास भी होता तो हम भी क्या करते। मिलाइए ये कैरेक्टर और वो कैरेक्टर। यहाँ है फिर भी घर में घुस के बैठ रहे हैं, वहां पे क्या है? नहीं है तो रो रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे भी देता तो मैं भी जाता। मानने वाले किस तरह मानते हैं? हजरत हंजला, नई शादी हुई है, बीवी के पास है, अल्लाह के रसूल की आवाज कान में पहुंचती है, जिहाद के लिए निकलो। बगैर नहाए हुए निकल के चले गए और जाकर के शहीद हो गए। शहादत के बाद उनके बदन से पानी टपक रहा था। ये मिरेकल सहाबा ने अपनी आंखों से देखा है, ये तारीख की किताबों में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फरिश्तों ने इसे गुस्ल दिया है, मालूम करो इसकी बीवी से। तो इनके घर में पूछा गया तो मालूम हुआ कि हाँ, ये नापाकी की हालत में थे, नहाए नहीं थे। जैसे ही सुना बिस्तर से उठ के चल दी। है दोनों मैच है कोई दोनों किरदारों में। एक और वाकया, अबू मेहजन अस्सक़फ़ी, ये तो बड़े बड़े लोग थे,
صحابہ میں بھی سب لوگ ایک لیول کے نہیں تھے. ایک صحابی تھے ابو محجن، ان کو شراب کی عادت پر چھوٹ نہیں رہی تھی، کئی بار ان کو کوڑے لگائے گئے. جنگ قادسیہ میں ایک طرف عیسائیوں کی، کرسچنز کی 2 لاکھ کی فوج تھی، دوسری طرف مسلمانوں کی 30 سے 40 ہزار. سعد ابن ابی وقاص کمانڈر تھے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ پیچھے سے جنگ لڑا رہے تھے جہاں پہ گھر ان کا بنا ہوا تھا. ابو محجن الثقفی وہ جنگ جب دیکھ رہے تھے تو ایمان تو دل میں تھا، اگرچہ وہ ایک گناہ تھا زندگی میں، چھوٹ نہیں رہا تھا، تڑپ رہے تھے اور شعر پڑھ رہے تھے بہت دردناک کہ شہادت ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، میں گھر میں بیٹھا ہوا ہوں. تو ان کی بیوی نے سنا تو ان کو ترس آ گیا، انہوں نے کھول دیا اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا گھوڑا بھی دے دیا. یہ گھوڑا لے کر کے کود پڑے اور جدھر جاتے تھے ادھر صفیں چیر دیتے تھے. جس دستے پہ، جس ٹکڑے پہ، جس گروپ پہ حملہ کرتے تھے اسے کاٹ کے رکھ دیتے تھے. سعد ابن ابی وقاص بولے یہ ہے کون ہی؟ اور چہرے پہ انہوں نے باندھ رکھا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا، ان کو قید کر کے رکھا گیا تھا، وعدہ کر کے گئے تھے کہ جیسے ہی جنگ ختم ہوگی میں آ کے پھر سے میں اپنی ہتھکڑی پہن لوں گا. تو سعد بن ابی وقاص دیکھ رہے ہیں کہ یہ کون آدمی ہے، یہ تو گھوڑا میرا دکھ رہا ہے، یہ تو ابو محجن ایسا لڑتا ہے اور وہ تو قید میں ہے. تو جب جنگ ختم ہو گئی اور ہار گئے، وہ بھاگ گئے، 2 لاکھ کی فوج اور مسلمانوں نے ہرا دی، تو یہ آ کر کے پھر سے اپنے ہاتھوں میں انہوں نے ہتھکڑی ڈال دی. حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں آج کے بعد سے کبھی بھی شراب کے لیے تم کو کوڑے نہیں لگاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد سے میں بھی کبھی شراب نہیں پیوں. یہ ہے وہ کردار. اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے او بلیورس ٹیک یور precaution and go forth in companies or go forth all together. And indeed there is among you he who lingers behind, and if a disaster strikes you, he says, indeed Allah has favored me that I was not present with them. And if bounty comes to you from Allah subhanahu wa ta'ala, as if there had never been any affection between you and him, I wish, he say, I wish that I had been with them, that I could have attained a great attainment. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی صحابہ کرام کی طرح اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے میں آگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان منافقین کی طرح، ہیپوکریٹس کی طرح اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مقابلے میں بہانے بنانے، گھروں میں عورتوں کی طرح بیٹھے رہنے سے ہماری حفاظت اور پروٹیکشن فرمائے. سبحان